for this introduction. وَأَجْرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. If I introduce a good thing in my community, a good tradition in my community, and someone follows that tradition, so Allah subhanahu wa ta'ala give me the reward because I ask others to follow. Without any deduction from the thawab of the follower. Like for example, I have written a book. I taught Quran Majid to a person. Let me give you another example. I taught Bismillahir Rahmanir Rahim, just one sentence, to a boy who grown up, and he taught that one sentence, Bismillahir Rahmanir Rahim, to his child, and he taught some other people. So this is the good tradition. So Allah subhanahu wa ta'ala will reward me until the day of judgment. So we have to multiply our hasanat, because there is no way to gain a good deed in our life. And we have to refrain ourselves from promoting un-Islamic traditions, because Allah subhanahu wa ta'ala will punish us if someone follows our traditions. In same hadith, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he says, أيما عبد من عباد الله سن سنة ضلالة كان عليه وزر من فعل ذلك من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. If you introduce traditions which are haram in the religion of Islam and take others towards as free, so Allah subhanahu wa ta'ala will punish whoever is going to follow that tradition. Sometimes we have to refrain ourselves. Like for example, in our community, we ask our youth not to wear hijab, not to have beard. We are encouraging them not to practice Islam. So if we encourage them, this is adab. And if they ask other, like for example in our communities, our grandfathers, they ask their children not to wear a hijab because they are young. And their daughters, they ask their daughters not to wear a hijab until they reach to the age of 50 or 60. So if ask others not to follow Islam, we are promoting and introducing evil, which is munkar, that Allah subhanahu wa ta'ala will put adab in our account for those who are following our introductions. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بارے دیگر سلوات میں محمد و آل محمد. مومنین سے گزارش کریں گے تھوڑا آگے صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. ہمارے مجالس کا عنوان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے عقائد، اور ہمارے عقائد سے مراد، اس سے مراد ہمارے اپنے شیعوں کے عقائد ہیں. اور جب عقائد کی بات آتی ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں عقائد اصول دین میں جو بتائے گئے ہیں وہ 5 ہیں. توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے. آج ہمارا چھٹا سلسلہ ہے. ہم نے ابھی تک توحید اور عدل پروردگار پر گفتگو کی ہے، اور اس کے ذیل میں عدل صحابہ کے اوپر جو ہمارے اعتراضات تھے بات کی خدمت میں پیش کی. آج بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کو نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آغاز سخن اس موضوع میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا
اور جب ہمیں اس نے پیدا کیا تو اتنے اچھے انداز میں پیدا کیا کہ اس نے اپنی اس خلقت کے اوپر اپنا خود قصیدہ پڑھا، اور جب انسان کو بنایا جو کہ اشرف مخلوقات ہے، اسے عقل دی کہ جس کے ذریعے وہ فیصلے لیتا ہے، اور اس عقل کے ذریعے اور مخلوقات کو بناتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا یہ جو پروڈکشن ہے، یعنی انسان اس قدر عظیم ہے کہ کوئی بھی چیز انسان جو کریٹ کرے وہ کسی اور چیز کو خود سے کریٹ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے انسان نے کمپیوٹر بنایا، پلین بنایا، سیٹلائٹ بنایا، لیکن انسان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو جو انسان نے بنایا ہے وہ کسی اور چیز کو خود سے نہیں بنا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، یعنی انسان، اس میں ایسی قدرت رکھی ہے کہ انسان اپنے عقل کے استعمال سے کئی چیزوں کو کریٹ کر سکتا ہے۔ یہ فرق ہے اللہ کی خلقت میں اور ہماری خلقت میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ بہت بابرکت ہے کہ جس نے بہترین مخلوق کو خلق کیا۔ اب عزیزان گرامی، اس نے ہمیں خلق کیا، ہمیں پیدا کیا۔ ہمیں پیدا جب اس نے کیا تو پیدا ہونے میں ہمیں اختیار نہیں تھا، اور جب وہ ہمیں بلا لیتا ہے تب بھی ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب اس نے پیدا کیا تو ہم آ گئے، جب بلائے گا تو جان نہیں سکیں گے تو چار لوگ اٹھا کر انسان کو لے جائیں گے۔ تو اب عزیزان گرامی، نہ آنے میں اختیار ہے نہ جانے میں اختیار ہے۔ تو اب انسان اللہ تعالیٰ سے پلٹ کر پوچھتا ہے کہ بارے الہ، تو نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہے گا خبردار، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں جسے چاہے پیدا کروں، جسے چاہے پیدا نہ کروں، تم یہ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پر سوال کو بدل کر انسان اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے بارے الہ، ہم یہ تجھ سے نہیں پوچھتے کہ تم نے خلق کیوں کیا، یہ بتا دے کہ تیرے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ توجہ فرمائیے گا کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب عزیزان گرامی، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو، اسے ہی کہتے ہیں نا عبادت۔ آپ لاکھ سجدے کیے جائے، اگر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو، خوشنود نہ ہو، تو پھر ان سجدوں کا اور عبادت کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا۔ تو عزیزان گرامی، عبادت اسے کہا جاتا ہے کہ جس سے آپ کا رب راضی ہو جائے۔ تو اب عزیزان گرامی، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں سے راضی ہے یا نہیں ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی ہم عبادت کر رہے ہیں، آپ جائیے اللہ سے پوچھ کے آئیے، تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کے پاس، کیونکہ اللہ کے پاس جو ایک مرتبہ جاتا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی، تو اب ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرض کیجئے کوئی شخص جوان ہے کہ جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، اس کی زوجہ نے مانگ کر دی کہ اسے سونے کا ہار چاہیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلی ڈیمانڈوں میں یہ اکثر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سونے کا ہار چاہیے۔ اب یہ بیوی جو ہے، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے غیر مذہبی ہو، فرض کیجیے گا بیوی پردے دار ہے، باہر نہیں جاتی ہے، تو وہ یہ کہے گی شوہر سے کہ میرے لیے ایسا ایسا ہار لا دیجیے۔ اب شوہر بیچارہ پہنچا سنار کے پاس اور اس نے کہا ہمارے لیے آپ ایک ہار بنا دیجیے، تو سنار سب سے پہلے کیا پوچھے گا کہ ایسا ہار بناؤ کہ جس کی وجہ سے آپ کی بیوی خوش ہو جائے۔ تو یہاں پر سنار یہ کہے گا کہ مجھے آپ اپنی بیوی کے پاس لے چلیں، وہ مجھے بتا دے گی تو میں اس طریقے سے ہار بنا دوں گا۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر مرد کی غیرت جاگے گی، وہ یہ کہے گا کہ وہ نامحرم ہے، تم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ کہے گا جائیے پھر نمونہ لے کر آئیے۔ عزیزان گرامی، وہ جائے گا بیوی سے نمونہ لے کر آئے گا، ڈیزائن کی شکل میں یا نمونے کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد جب سنار سونا بنا دے گا تو وہ جو سونا نمونے کے مطابق ہوگا اس سے پردہ نشین زوجہ خوشحال ہو جائے گی، مسرور ہو جائے گی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پردہ نشین ہے اور اللہ تک کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیسے سمجھا جائے کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا کہ رسول اللہ کو اور ائمہ طاہرین کو نمونے کے طور پر ہمارے درمیان بھیجا اور یہ کہا یہ جیسا عمل کرتے جا رہے ہیں ویسے عمل اگر کرو گے تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں
اللہ کے بارے میں جو آیت میں نے پڑھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جیسے جیسا یہ عمل کر رہا ہے اس طریقے سے انسان عمل کرتا جائے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس انسان اور بھی نمونے بنا لے رسول اللہ کی بات، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے صلوات جب عمر ابن الخطاب نے اپنے بعد 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تو اس کے بعد کہا، اس میں ڈسکشن جو ہوئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ سیرت مصطفیٰ کے اوپر عمل کیا جائے گا، سیرت شیخین کے اوپر عمل کیا جائے گا، یعنی رسول اللہ تو نمونہ ہی ہے اللہ کی زبان پہ۔ اس کے بعد اور نمونے ایڈ کیے امت مسلمہ نے، تو علی بن ابی طالب نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف رسول اللہ کی سیرت کو نمونہ عمل بنایا ہے، تو اسی لیے علی بن ابی طالب یا رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرے گا یا پھر اپنی سیرت پر عمل کرے گا، جو کہ نفس رسول اللہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، رسول اللہ کو پتا تھا کہ میرے بعد نمونوں میں تبدیلی کرنے کی تاریخ میں کوشش کی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص بھی نمونہ ہے، فلاں شخص بھی نمونہ ہے، فلاں شخص ستارہ ہے، جس کی چاہے پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں ہونے دیا، سارے ائمہ کا انٹروڈکشن کروایا اور کہا کہ دیکھو یہی نمونہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ جو 12 کے 12 ہیں سارے کے سارے محمد ہیں اور سارے کے سارے نمونہ ہیں۔ ایک صلوات ہے محمد وآلہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، حسین منی وانا من حسین، یہ بات رسول اللہ نے مسلم کر دی کہ یہ نمونے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ خدایا تو نے اتنی زحمت کی، نمونوں کو کیوں بھیجا؟ ہمیں بتا دیتا، آسمان پہ لکھ دیتا، کسی جگہ لکھ دیتا، کتابی میں لکھ دیتا کہ اس عمل کو ایسا ایسا کرو تو کافی ہے، نمونہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پلٹ کر کے نمونہ بھیجنے کی صرف اور صرف 2 وجوہات ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نمونہ جو واجب تم سے کہا گیا ہے وہ کر کے بتلائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہم کرم اور لطف ہے، چونکہ کوئی بھی پروڈکٹ دنیا میں جب بیچا جاتا ہے تو گائیڈ بک ہوتی ہے، لیکن کیسے استعمال کیا جائے پہلے نہیں بتایا جاتا تھا، آج لوگ بھی بتانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم نے جو قرآن مجید دستور العمل بھیجا ہے، یہ جو کتاب ہے کہ جو بتلاتی ہے کہ پروڈکٹ آف ہیومینٹی کو کس طرح سے استعمال کیا جائے، تو اس استعمال کے طریقے کو ہم کسی سے کروا کے بتلائیں گے تاکہ بالکل حجت واضح ہو جائے، حجت تمام ہو جائے، اور پھر اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ تکلیف مالا اطاعت ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی واجب اس پر لاگو کیا اللہ تعالیٰ نے، تو بعض وقت یہ کہتا ہے یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو ائمہ کو، رسول اللہ کو پیکر انسان میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب یہ کر سکتے ہیں تو واجبات کو تم بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دلیلوں کی وجہ سے نمونوں کو بھیجا، اور کتاب جو بھیجی اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، ان کے ساتھ کتاب بھیجی، تو کتاب بھیجنے والا کون ہے؟ وہ ہے کہ جو عادل ہے، کہ جس میں کسی قسم کا ظلم نہیں پایا جاتا۔ جو کتاب بھیجی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا ریب نہیں ہے، اس کا زیر زبر پیش سکون حرکت ہر چیز ریب اور نقص اور برائی سے دور ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی عادل ہے، جو کتاب کوڈ آف کنڈکٹ اس نے بھیجا ہے وہ لا ریب فیہ ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجا اسے بھی لا ریب فیہ بنا کر بھیجا کہ جس میں عدالت پائی جاتی ہے، معصومیت پائی جاتی ہے۔
لیکن عزیزان گرامی یہاں پر لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ رسول گرامی قدر معصوم ہو، اور ایسی ایسی باتوں کو رسول اللہ سے منسوب کیا تاریخ اسلام میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آیت تطہیر نازل کرنی پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے کھل کر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب عزیزان گرامی اس آیت میں کیا ہے؟ رسول گرامی قدر کی عصمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نا کہ رجس دور ہے وہ کہ جو چادر کے سامنے موجود ہے۔ ایسی ایسی باتوں کو رسول اللہ سے منسوب کیا گیا کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اب جیسے ہی یہ آیت نازل کی تو جن لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ رسول اللہ سے عصمت کو چھینا جائے، ان لوگوں نے ازواج نبی کو جن کی وجہ سے عصمت کو چھینا جا رہا تھا انہی کو ازواج نبی کی صورت میں اس آیت میں داخل کر دیا۔ اہل سنت میں سے ہر ایک متفق طور پر یہ فیصلہ دیتا ہے کہ اس آیت میں پنجے تنے پاک ہی مراد ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے رزق کو دور رکھنے کا ارادہ کیا، سوائے زمخشری اور قاضی بیضاوی کے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف اور صرف جو نازل ہوئی ہے وہ ازواج نبی کے لیے نازل ہوئی ہے، اہل بیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے پوچھا کہ بھئی کیا دلیل ہے، بتائیے کہ آیت تطہیر صرف اور صرف رسول اللہ اور ازواج رسول کے لیے ہے، حسن حسین علی و فاطمہ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے آیت تطہیر سے پہلے والی آیت تطہیر کے بعد والی آیت اس میں ازواج نبی کا ذکر ہے۔ توجہ سے سنیے گا، ازواج نبی کا ذکر ہے۔ کیسے ذکر ہے کہ آیت تطہیر سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پہلے کہ یا نساء النبی، اے نبی کے عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو اب یہاں پر خطاب یا نساء النبی سے تو ہے، پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت اولا والے کام نہ کرو۔ تو خطاب عورتوں سے ہے، پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کر دی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ پھر اس کے بعد ایک آیت ہے، اس میں بھی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، ان آیتوں کی تلاوت کرو کہ جو تمہارے گھر میں رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ تو پہلے کی آیت اور بعد کی آیت عورتوں کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک آیت تطہیر سے پہلی والی آیت ازواج رسول کے لیے ہے، بعد والی آیت ازواج رسول کے لیے ہے، لیکن بیچ والی جو آیت ہے اس کا لہجہ بدلا ہوا ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آیت اس مقام پر نہیں تھی بلکہ جان بوجھ کر تھی۔ کیسے؟ تھوڑا گرامیٹیکل میں بات کر رہا ہوں۔ وَقَرْنَ بِي فِي بُيُوتِكُنَّ، جب عورتوں سے خطاب ہو تو عربک لینگویج میں کنہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو سارے مؤنث کی چیزیں ہیں نا، لیکن جب مردوں سے خطاب کرنا ہو عربک لینگویج میں تو لفظ کنہ کی بدل جاتی ہے تم میں۔ تو اب آئیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دیں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کریں، أَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سارے مؤنث کے صیغے ہیں۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ آ کر کنہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ، لہجہ بدل کے کنہ نہیں ہے، عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ، کن کا استعمال ہے۔ تو عزیزان گرامی چونکہ چادر کے سامنے مردانہ زیادہ ہے، یعنی محمد و علی، حسن اور حسین اور صرف فاطمہ الزہرا ہے، چونکہ مذکر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کم سے مراد یہاں پر ازواج نہیں ہے بلکہ پنجے تنے پاک ہے کہ جس میں مردانہ زیادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھو۔
لہجہ بدلا ہوا ہے. آپ گرامیٹیکلی اگر دیکھیں تو ابزان گرامی لوگ کہتے ہیں یہ کیا فصاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا تھا بیویوں سے ایک دم اہل بیت کی طرف منتقل ہو گیا. میں نے کہا کہ بھئی ہم بھی کچھ بات کرتے ہیں جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں کرتے کرتے اگر یہ تصور بھی کر لیا جائے کہ یہ آیت اسی جگہ بیچ میں تھی تو ہم بھی بات کرتے کرتے کبھی بات کے رخ کو موڑ دیتے ہیں. یا یہ کہوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عورتوں کی باتوں کو کرتے کرتے یہاں پر اس آیت کو جان کے رکھ کے یہ بتلانا چاہتا تھا کہ ان عورتوں میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ عورتیں وہ ہیں کہ جو بغیر اجازت رسول اللہ کے گھر سے باہر نکل جاتی ہیں. ان کا بھی یہ کردار ہے اور ائمہ طاہرین کا بھی معصومین کا پنجتن کا یہ کردار ہے کہ ان سے بھی اس کو دور رکھنا چاہتا ہے. دونوں کردار کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور پھر اس کے بعد ازواج نبی اس کے اندر شامل ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے امام مسند احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف فرما تھے؟ ام سلمہ کے گھر میں، زوجہ کے گھر. ایک مرتبہ بی بی آئیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہا اپنے شوہر اور بچوں کو لے کر آ جاؤ. جب وہ لے کر آ گئی تو چادر کسان میں سب کو لیا اور اتنے میں جبرائیل امین آئے. جبرائیل امین نے بھی آیت ایک تجھیل کو باہر سے نہیں سنایا. آپ تو جانتے ہی ہیں نا، حدیث کسا پڑھی ہے آپ نے، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ جب وہ داخل ہو گئے چادر کسا میں جس میں رسول اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین سب کے سب موجود تھے، تو اب یہاں پر جناب جبرائیل امین نے اندر داخل ہو کے آیت تطہیر پڑھنا چاہتے ہیں. تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں زوجہ رسول ہوں، مجھے داخل ہو گئی. تو رسول اللہ نے فرمایا انکی علی خیر انکی من ازواج النبی، آپ خیر پر ہیں، آپ کا شمار ازواج نبی میں سے ہوتا ہے. یعنی رسول اللہ نے یہ بتلا دیا کہ اہل بیت اور ہے اور ازواج کا معیار اور ہے. اسی لیے جبرائیل امین نے رسول اللہ نے چادر کسا کا حصار بھیجا اور جبرائیل امین نے الفاظوں میں حصار کیا اور منحصر کیا افراد کو اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ چاہتا ہے کہ انما لفظ یعنی صرف اور صرف. تو اب اس کے دو ترجمے ہوں گے. صرف اور صرف یہ اللہ کا ارادہ ہے، کسی اور کا ارادہ نہیں ہے. ایک یہ ترجمہ ہوا. پھر اس کے بعد دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ صرف آپ پنجتن سے رزق کو دور رکھے، ازواج سے نہیں. اور عزیزان گرامی رسول اللہ نے جو حصار کھینچا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظوں کا حصار ہے انما حصر کیا. اور پھر اس کے بعد کہا اہل البیت. عربی زبان میں اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، جیسے اردو میں ہم اہل بیت کہتے ہیں. اہل بیت اگر کہیں اور اہل البیت کہیں تو اردو میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، فارسی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن عربک میں معنی بدل جائے گا. چونکہ عربک میں کسی لفظ کے اوپر اگر الف لام آ جاتا ہے تو وہ ڈیفینیشن دیتا ہے کہ یہ خاص اہل بیت مراد ہے. مثلا عربی میں اگر کہا جائے یوم یعنی دن، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہا جائے الیوم یعنی آج کا دن، اسی لیے غدیر اردو میں کیا کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا اہل البیت یعنی سارے رسول اللہ کے خاندان والے جس میں ازواج ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ پنجتن پاک مراد ہے جن سے رزق کو دور رکھنا چاہتا ہے. صلوات عزیزان گرامی رسول گرامی قدر اور پنجتن وہ ہیں کہ جن کو رزق سے دور رکھا اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت کی بنیاد پر. لیکن دوسرا جو رسول اللہ کی شخصیت پر جو بڑا اعتراض ہوا مسلمانوں کی طرف سے، وہ رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ امی ہے، ان پڑھ. عزیزان گرامی رسول گرامی قدر وہ شخصیت ہے جو ختمی مرتبہ پر جن کے استقبال میں سارے کے سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ استقبال میں آئے تھے رسول اللہ.
اور انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ یہ وہ رسول ہے کہ جو ان پڑھ ہے۔ تو جب ہم ہمارے عقائد کہتے ہیں تو توحید میں ہمارا اللہ اور اہل سنت کا اللہ اور ان کا نبی اور ہمارا نبی، اس میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ اور اتنے اعتراضات کی ہیں نبوت کے، اگر باب کو میں کھولوں، خدا کی قسم رنگیلا رسول جو لکھا گیا ہے وہ سلمان رشدی نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، بلکہ انہی بخاری اور صحیح مسلم صحائح ستہ میں وہ ناروا باتیں رسول اللہ کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو رسول اللہ کی توہین ہوئی ہے معافظ پر خطبہ کے طور پر سلمان رشدی نے وہاں سے رسول اللہ کو یہ کہہ دیا گیا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ ان پڑھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے امی میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا۔ تو قرآن کے نہ سمجھنے والے لوگ امی کے، آپ جانتے ہیں عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ امیوں میں بھیجا یعنی ام القرآ کے رہنے والوں میں بھیجا۔ مثلا جب یہ کہا جاتا ہے حیدرآبادیوں میں بھیجا، لاہوریوں میں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے امیون میں بھیجا یعنی ام القرآ یعنی مکے کے رہنے والوں میں بھیجا۔ امی کے دوسرے معنی اس کے ہیں کہ جو مثلا ان پڑھ، ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان وہ ہے کہ جس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو آپ ذرا سمجھیے کہ رسول اللہ کی شان میں کیسے گستاخی کر رہے ہیں۔ وہ رسول کی جس نے قرآن پڑھایا، آپ کا تزکیہ نفس کیا، آپ کو تاریکیوں سے نکال کر نور تک پہنچایا، آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، رسول کون ہوتا ہے؟ رسالت کو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبوت کو ہم بیان نہیں کرتے۔ آئیے رسالت کسے کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ کے مرتبے کو کہ آپ نے سمجھا ہے یا مرتبہ اہل بیت والوں نے سمجھا؟ عظیم مرتبہ ہے رسالت۔ رسول گرامی قدر کون ہے؟ طبیب دوار ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ طبیب ہوں میں۔ جو ڈاکٹرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بیمار، اس کو قلبی بیماری ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں، شوگر ہو جائے تو پرسکرپشن دیں۔ تو اب اگر فرض کیجئے میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں، اور رسول اللہ کون ہے؟ وہ معنوی ڈاکٹر ہے اور جسمانی بھی ڈاکٹر ہے، چونکہ طب نبی ہمارے پاس مشہور ہے۔ رسول اللہ طبابت بھی فرمایا کرتے تھے، ظاہری بدن کا بھی علاج کرتے تھے، اور اگر کسی کو جھوٹ، غیبت، ظلم کی روحانی بیماریاں ہوں تو اس کا بھی علاج کرتے تھے۔ دونوں چیز علاج رسول اللہ کے پاس تھے نا۔ تو اب عزیزان اکرام، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ میں بیمار ہوں اور آپ مجھے ذرا دوا لکھ دیجیے، تو ڈاکٹر یہ کہے گا کہ ہاں میں نے بیماری پہچان لی ہے لیکن نہ مجھے لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ تو یہ کیسا ڈاکٹر ہو گیا؟ جبکہ رسول اللہ طبیب دوار ہے۔ رسول اللہ وہ ہے کہ جو ظاہری بھی علاج کرتے ہیں، باطنی بھی علاج کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ جب نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں تو سامنے والا کہے گا یا رسول اللہ آپ طبیب کیسے ہو گئے؟ تو جس طرح ایک ادنا ڈاکٹر کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ خطبی مرتبت کا سارے پیغمبروں سے زیادہ پڑھا لکھنا ضروری ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و عزیزان گرامی، ہمارے رسول وہ ہیں کہ جنہوں نے علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ لیا۔ اِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے رسول آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو علم لدنی سے حاصل کیا ہے۔ من لدن حکیم علیم، علم لدنی کسے کہا جاتا ہے؟ اسی آیت سے علم لدنی نکلا ہے۔ اِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یعنی وہ علم کہ جس میں معلم اور شاگرد کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، بغیر واسطے کے ہو، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ کا علم علم لدنی تھا، اور اسی علم کے ذریعے انہوں نے قرآن مجید لیا ہے۔ اور کیا معیار ہے رسول اللہ کا کہ ایک مرتبہ یہودی شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، جناب موسیٰ کا ماننے والا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ افضل ہیں؟ وہ اپنے پیغمبر سے رسول اللہ کو ملا رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ رسول گرامی قدر نے فرمایا
کہ دیکھو تم جو کہہ رہے ہو